السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا، وقال تعالی من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین محترم، عزیز دوستوں، ساتھیوں اور محترم بزرگوں، جیسا کہ آپ احباب جانتے ہیں کہ ہمارا آج کا جو درس ہے وہ حدیث کا جو علم اور حدیث کا جو فن ہے، جس کی بنیاد پہ اس کی صحت اور ضعف کا فیصلہ کیا جاتا ہے، جسے عرف عام میں اصول حدیث کہا جاتا ہے۔ آج کا ہمارا جو درس کا جو موضوع ہوا کرتا ہے اصول حدیث، اور اس میں جو کتاب ہے اصول حدیث کے حوالے سے، ویسے تو نخبۃ الفکر ہے یہ کتاب، لیکن ہم نے اپنے احباب کی آسانی کے لیے ایک مختصر رسالہ اس کے اندر اصطلاحات المحدثین کے نام سے رکھا ہے۔ تو حدیث کے باب میں ہم آپ کے سامنے جو اصول حدیث کی جو مختلف اصطلاحات ہیں، مختلف اس کی جو ٹرمز ہیں، وہ آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، اس کی مختصر تشریح اور وضاحت بھی کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ علم حدیث کی کا تعارف، محدثین کا تعارف، حدیث کی کتابوں کا تعارف، محدثین کے واقعات، علم حدیث کے لیے جو کوششیں، جو کاوشیں کی گئیں، اس کا کچھ آپ کے سامنے بیان کیا جاتا ہے۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے احباب کو، ساتھیوں کو، طلباء کو حدیث کے بارے میں معرفت ہو، حدیث کس انداز کے اندر محدثین نے اس کو جمع کیا، کس انداز میں یہ ہم تک پہنچی، اس کے لیے کیا کیا اصول اور ضوابط مقرر کیے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں، آپ کے اقوال ہیں، آپ کے افعال ہیں، آپ کی پیاری سیرت ہے، آپ کی پیاری باتیں ہیں، وہ اللہ کے رسول سے لے کر آج 1400 سال گزر جانے کے باوجود ہم تک پہنچی ہیں، صحیح سلامت پہنچی ہیں۔ تو اس میں محدثین کا کیا کردار رہا ہے، کس انداز میں محدثین نے ان حدیثوں کو جمع کیا، ان کو ضبط کیا اور کتابوں کے اندر اس کو حدیث کی کتاب کی شکل میں لے کر آئیں، یہ ساتھ ساتھ اس کی مختصر انداز میں آپ کے سامنے ہم جو ہے وہ تفصیل بیان کرتے ہیں۔ ہم نے اپنے گزشتہ دروس کے اندر ایک سلسلہ شروع کیا تھا محدثین کے تعارف کے حوالے سے، خاص طور پہ جو سیاستہ کے جو محدثین، تو اس میں ہم نے امام بخاری کا، امام مسلم کا اور امام ترمذی کا تعارف شروع کیا تھا۔ امام بخاری کا اور امام مسلم کا تعارف مکمل ہو گیا تھا مختصراً۔ امام ترمذی کا ہم نے تعارف شروع کیا تھا، جو کہ گزشتہ درس میں وقت کی قلت کے پیش نظر مکمل نہیں ہو سکا تھا۔ انشاءاللہ آج ہم اس کو مکمل کریں گے، لیکن ہم پہلے اس سے پہلے اپنی جو اصطلاحات ہیں، اصول حدیث کی جو ٹرمز ہیں، اصطلاحات المحدثین کے اندر جو چیزیں ہیں، اس کو تھوڑا سا ہم ڈسکس کریں گے، اور اس کے بعد پھر ہم آئیں گے محدثین کے طرف۔ آخری گفتگو میں جو ہم نے اصطلاحات کے حوالے سے جو چیز پڑھی تھی وہ تھا کہ راویوں کے، یعنی طرق کے اعتبار سے، راویوں کی کثرت اور قلت کے اعتبار سے جو حدیث کی اقسام ہے، اس میں سب سے پہلے آپ کے سامنے ہم نے متواتر
متواتر حدیث کا تعارف پیش کیا تھا کہ متواتر حدیث کسے کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک حدیث کے اندر اصطلاح استعمال کی جاتی ہے خبر واحد۔ خبر واحد کا ویسے تو لفظی ترجمہ یہ ہے کہ ایک خبر۔ خبر واحد دراصل اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جس کے راوی تعداد میں تواتر کے درجے کو نہ پہنچتے ہوں۔ یعنی ایک تو جو حدیث ہم نے آپ کے سامنے قسم پیش کی متواتر کی، اس میں بتایا تھا کہ راویوں کی اتنی بڑی کثیر تعداد ہے کہ جس کا جھوٹ پر جمع ہو جانا محال ہے۔ تو اس کے بعد جو درجہ ہے، اس کے بعد نہیں، اس کا نچلا درجہ یا اس کے بعد والا درجہ وہ خبر واحد، اور اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جس کے راوی تعداد میں یعنی اتنے راوی نہ ہوں جتنے متواتر حدیث کے راوی ہوتے ہیں، اتنی بڑی تعداد نہ ہو۔ اور خبر واحد جو صحیح ہو اس سے علم یقینی بھی حاصل ہوتا ہے، اور یہ عقائد اور اعمال میں حجت بھی ہے۔ خبر واحد عقائد اور اعمال میں حجت بھی ہے، اس سے علم یقینی بھی حاصل ہوتا ہے اگر وہ صحیح خبر ہو۔ اس عقائد اور اعمال میں حجت کی ایک مثال کل ہی ہم نے ایک حدیث پڑھی تھی، جو ہم نے فقہ الحدیث کے باب میں عمدۃ الاحکام کے اندر ہم نے کل ہی ایک حدیث پڑھی تھی تحویل قبلہ کی، کہ قباء میں صحابہ کرام جو ہے قباء کی بستی میں نماز پڑھ رہے تھے، اور ایک صحابی جو مسجد نبوی سے نماز پڑھ کر آیا، اس نے آ کر دوران نماز ہی لوگوں کو بتایا کہ بھائی قبلہ تو تبدیل ہو چکا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات نازل ہو چکی ہیں، اور مسجد نبوی میں جو ہے وہ نماز قبلے کی تبدیلی کے ساتھ پڑھی گئی ہے۔ پہلے قبلہ بیت المقدس تھا، اب جو ہے وہ بیت اللہ ہو گیا۔ تو لوگوں نے دوران اثناء نماز ہی اپنے اپنے قبلے کو شام سے اور بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف، مکہ کی طرف تبدیل کر لیا۔ اب وہ خبر دینے والا کون آدمی ہے؟ ایک آدمی۔ خبر دینے والے کتنے لوگ ہیں؟ ایک آدمی۔ یہ خبر واحد ہے، ایک شخص ہے، لیکن اس کے بھی قول کے اوپر یعنی انہوں نے اپنے عمل کو، اسی لیے کہا گیا کہ خبر واحد عقائد میں اور اعمال میں حجت ہے۔ اگر وہ صحیح ہو، اتھینٹک ہو، محقق ہو، تو وہ عقائد میں اور اعمال میں حجت ہے۔ اب وہ نماز ایک عمل ہے، دین کا ایک رکن ہے۔ تو انہوں نے یعنی صحابہ کرام نے اتنا بھی انتظار نہیں کیا کہ اچھا یہ نماز ہم تو بیت المقدس کی طرف کر کے، شام کی طرف، فلسطین کی طرف منہ کر کے پڑھ رہے ہیں، یہ مکمل کر لیں، پھر اگلی نماز میں دیکھا جائے گا، یہ اس کی تحقیق کریں گے۔ نہیں، بس سننے والے کی خبر کو سنا، اور ان کو یقین تھا کہ خبر دینے والا صحیح کہہ رہا ہے، اور انہوں نے دوران نماز ہی جو اس کو تبدیل کر لیا۔ تو پھر خبر واحد جو ہے اس کی 3 قسمیں، خبر واحد کی پھر آگے مزید 3 قسمیں۔ کلام بھائی آپ نے چائے نہیں لی؟ پی کے آئے تھے؟ اچھا، آج ہماری چائے کی خاصیت یہ کہ اس میں زنجبیل بھی مکس ہے۔ تو خبر واحد جو ہے اس کی جو ہے وہ 3 قسمیں۔ پہلی قسم مشہور ہے، دوسری عزیز ہے، اور تیسری جو ہے وہ غریب ہے۔ یہ 3 قسمیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ مشہور جو حدیث ہے، یعنی حدیث کی خبر واحد کی آگے 3 قسمیں، ان میں سے پہلی قسم مشہور ہے۔ تو مشہور حدیث کی کون سی قسم ہے؟ مشہور حدیث کی وہ قسم ہے کہ جس میں حدیث کی سندیں 2 سے زائد ہوں، 2 سے زیادہ ہوں، 3 ہوں یا 3 سے بھی اوپر ہوں، لیکن تواتر کی شرطیں اس میں جمع نہ ہوں۔ جو متواتر کی شرطیں ہیں وہ پہلے بھی آپ کو بتایا نا کہ خبر واحد میں تواتر کی شرط نہ جمع ہو، باقی وہ صحیح ہو، اس کے اندر راویان کی تعداد بھی ہو، تو پھر اس کی آگے پھر یعنی ایک ہے متواتر، ایک ہے خبر واحد، پھر خبر واحد کی آگے مزید 3 قسمیں کر دیں۔ وہ 3 قسمیں ہیں راویوں کی تعداد کے اعتبار سے۔ سب سے پہلے اس میں مشہور ہے۔ مشہور میں یہ ہے کہ راویوں کی تعداد کسی بھی طبقے میں جو ہے وہ 2 سے زیادہ ہوں، کسی بھی طبقے میں 2 سے کم نہ ہوں، 2 سے اوپر ہی ہوں۔ 3 بھی ہو سکتی ہیں، 4 بھی ہو سکتی ہیں، 5 بھی ہو سکتی ہیں، لیکن 3 سے کم نہ ہو۔ 2 سے اوپر ہو، 3 سے کم نہ ہو، اور تواتر کی شرطیں اس میں جمع نہ ہوں۔ پہلی بات تو یہی شرط اس میں سے نکل گئی۔ تواتر میں تو
راوی اتنی بڑی تعداد میں ہوتے ہیں، اس میں تو تعداد کی انہوں نے لگا دی شرط کہ 2 سے اوپر ہو، 3 سے کم نہ ہو، لیکن تواتر کی شرط نہ ہو، یعنی کثرت راویان نہ ہو اس میں۔ اچھا، اسی المشہور سے ملتی جلتی بھی ایک اصطلاح ہے جس کو المستفیض کہتے ہیں، بعض لوگ مشہور کو مستفیض کہتے ہیں، بعض لوگ مستفیض کو مشہور کہتے ہیں، اس لیے اس کا ذکر کیا۔ فقہا کی اصطلاح میں مشہور کو کہتے ہیں، فقہا جو ہے مشہور کو ہی مستفیض کہتے ہیں۔ محدثین نے اس میں تھوڑا سا فرق کیا، اور یعنی محدثین کے نزدیک یا بعض کے نزدیک وہ حدیث ہے جس کے راویوں کی تعداد یعنی 2 سے اوپر ہو، لیکن شروع سے لے کر آخر تک تمام درجوں میں تعداد برابر ہوں، یکساں۔ مشہور میں اور مستفیض میں تھوڑا سا فرق کیا انہوں نے، دونوں میں تعداد 2 سے اوپر ہوگی، یعنی 3 ہوگی، 3 سے کم نہیں ہوگی، مشہور میں بھی اور مستفیض میں بھی۔ فقہا تو مشہور کو ہی مستفیض کہتے ہیں، لیکن بعض لوگوں نے یا محدثین نے اس میں تھوڑا سا فرق کیا۔ مشہور میں یہ ہوتا ہے کہ کسی درجے میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے، کسی درجے میں 3 ہے، کسی میں 4 ہے، کسی میں 5۔ درجہ آپ کو پتہ ہے نا، صحابہ کرام یہ ایک درجہ ہے، تابعین ایک درجہ، تبع تابعین ایک درجہ، پھر محدثین ائمہ یہ درجے۔ تو جو ہے مستفیض میں اور مشہور میں جو فرق کیا، باریک سا فرق، وہ یہ کیا کہ مشہور میں کسی درجے میں زیادہ، کسی میں کم، لیکن 3 سے اوپر ہی تعداد رہتی۔ البتہ مستفیض میں یہ ہے کہ ابتدا سے لے کر انتہا تک تمام درجوں میں تعداد برابر ہی رہے گی، یعنی اگر 3 ہے تو سب میں 3 ہے، 4 ہے تو سب میں 4 ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ جو ہے اسے یعنی فقہا کی اصطلاح میں مشہور کو ہی مستفیض کہتے ہیں۔ اور مشہور آپ کو پتہ چل گیا کہ جس کی سندیں 2 سے زائد ہوں، یعنی کم سے کم 3 ہوں، 3 سے اوپر بھی ہو سکتی ہیں، 3 سے کم نہیں ہوں گی، لیکن اس میں متواتر کی شرطیں جو ہے وہ جمع نہیں ہوں گی۔ اس کو ہم ذرا تھوڑا سا اور مفصل انداز میں دیکھتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو بتایا کہ خبر واحد کی 3 قسمیں، جن میں سب سے پہلے مشہور ہے۔ مشہور اس حدیث کو کہتے ہیں جس کی سند یعنی سلسلہ روایت کے ہر طبقے میں 3 یا 3 سے زیادہ راوی ہوں، بشرط یہ کہ جب 3 سے زیادہ ہو جائیں تو ان کی لمٹ یا حد تواتر کو نہ پہنچے۔ یہ بات سمجھیے گا، مشہور اس حدیث کو کہتے ہیں جس کی سند یعنی سلسلہ روایت میں ہر طبقے میں راویوں کی تعداد کم سے کم 3 ہو، 3 ہو یا اس سے زیادہ ہو، 3 سے کم نہ ہو، کیونکہ اگر 3 سے کم ہوگا تو یہ مشہور کے درجے سے نکل کے عزیز کے درجے میں چلی جائے گی۔ کسی بھی طبقے میں راویوں کی تعداد مشہور حدیث میں 3 یا اس سے اوپر ہو، اس سے کم نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اب 3 ہے تو یہ مشہور ہے، 4 ہے تب بھی مشہور ہے، 5 ہے تب بھی مشہور، لیکن جو 3 سے اوپر جو راویان ہیں وہ اتنے زیادہ نہ ہوں کہ وہ ان کی لمٹ یا حد تواتر کو پہنچ جائے، کیونکہ تواتر کے اندر یہ تھا کہ بہت بڑی تعداد ہے، کثرت تعداد، تو اس کی یعنی حد کو نہ پہنچے۔ مشہور کا تھوڑا سا مزید اور ہم آپ کو تعارف جو ہے وہ تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ آپ کو کروائیں گے۔ حدیث مشہور کا بیان۔ حدیث مشہور وہ ہے کہ ہر ایک طبقے میں اس کے راوی کم از کم 3 تو ضروری ہوں، یہ بنیادی بات ہے، یہ بنیادی بات ہے۔ متواتر میں بڑی تعداد ہے، اس کے بعد متواتر کے بعد دوسرا درجہ جو ہے وہ مشہور کا ہے۔ متواتر، مشہور، غریب عزیز اور پھر غریب، یہ 4 درجے ہیں صحیح حدیث کے، یہ 4 درجے راویوں کی تعداد کے اعتبار سے، راویوں کی تعداد کے اعتبار سے۔ ابھی ہم پڑھ رہے ہیں حدیث کی اقسام طرق یعنی راویوں کی تعداد کے اعتبار سے، تو اس میں سب سے پہلے متواتر تھا، اب دوسرے نمبر پہ مشہور آ گئی، اور متواتر کے مقابلے میں خبر واحد بھی کہتے ہیں۔ پھر خبر واحد کے اندر یہ تینوں قسمیں لے آتے ہیں، یا متواتر، مشہور، عزیز اور غریب، اس طریقے سے بھی بیان کرتے ہیں، یا متواتر اور خبر واحد، متواتر کی اور کوئی قسم نہیں، پھر خبر واحد کی 3 قسمیں کر دیتے ہیں، مشہور، عزیز اور غریب۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ حدیث مشہور وہ ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ہر ایک طبقے میں اس کے راوی کم سے کم 3 تو ضرور ہوں، اگر کسی طبقے میں 3 سے کم ہو گئے تو وہ حدیث مشہور کے درجے سے نکل کر عزیز کے درجے میں آ جاتی، 3 ہو یا 3 سے زیادہ ہو۔
باقی زائد اس قدر نہ ہو کہ وہ متواتر کی شرائط اس کے اندر آ جائیں، زائد اتنی بھی نہ ہو 3 کے بعد 4 ہو 5 ہو، لیکن اتنی زیادہ نہ ہو کہ وہ پھر متواتر کے اس میں داخل ہو جائے، 3 سے کم نہ ہو کہ عزیز میں داخل ہو جائے، اور زائد کی تعداد اتنی زیادہ نہ ہو کہ مشہور سے نکل کے وہ متواتر میں چلی جائے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ تھوڑا سا اس میں 2 × 2 4 والا حساب و کتاب والا معاملہ، اس لیے جو ہے۔ اچھا، کہتے ہیں یہ ہے کہ جس خبر میں متواتر کی چونکہ 5 شرطیں تھیں، 4 شرطیں پائی جائیں لیکن 5ویں شرط جو علم یقین کا فائدہ ہوتا ہے وہ نہ پائی جائے تو وہ بھی مشہوری ہوگی، کیونکہ شق القمر کی حدیث اس کے اندر 4 شرطیں موجود ہیں، لیکن جو لوگ بعض ایسے چیزوں کو جو ذہن اور دماغ جس کو مانتا نہ ہو، یعنی چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا بظاہر یہ دماغ میں آنے والی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو ان کے نزدیک یہ مفید علم یقین نہیں ہو سکتا۔ یعنی جو لوگ تھوڑے سے آپ کہہ لیں کہ جن کا ایمان یا عقیدہ کچھ کمزور ہوتا ہے، تو وہ پھر ایسی چیزوں کے اوپر بعض اوقات شک و شبہات کرتے ہیں یا مشکوک ہوتے ہیں یا شبہات کرتے ہیں، ایسی چیزیں جو انسان کی عقل سے ماوراء ہوتی ہیں، خارق العقل ہوتی ہیں۔ اب چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا یا پتھر سے پانی کا پھوٹنا یا آپ وسلم کے اور دیگر معجزات ہیں، اب جن کا ایمان عقیدہ پختہ مضبوط ہوتا ہے وہ تو اس کے اوپر یقین کر لیتے ہیں کہ اگر صحیح حدیث ہے، اللہ کے رسول سے ثابت ہے، اللہ کے رسول کا معجزہ ہے، وہ ایمان لے آتے ہیں۔ لیکن بعض لوگ جو ہے وہ ان چیزوں کو یعنی محال سمجھتے ہیں، تو ان کے نزدیک یہ مفید علم نہیں ہو سکتا۔ بعض فقہاء کے نزدیک خبر مشہور اور مستفیض دونوں مترادف ہیں، ایک دوسرے کے یعنی برابر سرابر ہیں، مشہور کہہ لو مستفیض کہہ لو، بات ایک ہی ہے۔ جیسے پیچھے بھی ذکر ہوا کہ بعض لوگ اس میں فرق نہیں کرتے، فقہاء مشہور ہوئی کو مستفیض کہتے ہیں، مستفیض کو ہی مشہور کہتے ہیں، لیکن بعض نے دونوں میں فرق کیا ہے۔ فرق کیا کیا ہے وہ فرق پہلے بھی بیان کیا، تھوڑا سا باریک سا فرق ہے۔ مستفیض میں راویوں کا سلسلہ ابتدا سے انتہا تک برابر ہوتا ہے، میں نے جیسا کہ عرض کیا 3 ہے تو سارے طبقات میں 3، 4 ہیں تو سارے طبقات میں 4، 5 ہے تو سارے طبقات میں 5۔ جبکہ مشہور میں یہ ضروری نہیں، مشہور میں کسی میں 3 بھی ہو سکتے ہیں، کسی طبقے میں کسی میں 4 بھی ہو سکتے ہیں اور کسی میں 5 بھی ہو سکتے ہیں، جو طبقات میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ دوسری بات ہے کہ مشہور اس خبر کو بھی کہتے ہیں جو زبان زد مخلوق ہو، زبان زد عام ہو، جو لوگوں کی زبان پر عام ہو۔ تو یہ تھا حدیث مشہور کا بیان جو آپ کے سامنے ہم نے رکھا ہے۔ اب ہم تھوڑا سا اس کے بعد نمبر تو ہے حدیث عزیز اور غریب کا، تو آج ہمارے ساتھی بھی کم ہیں، تو میرا خیال یہ کہ جو ہمارا کتاب کا جو اصل مواد ہے اس کو ہم یہیں تک محدود کرتے ہیں، کچھ ساتھی ہمارے آج کم بھی ہیں، تو انشاءاللہ اگلے درس میں ہم اس موضوع کو آگے چلائیں گے۔ اب ہم آتے ہیں دوبارہ اس طرف جو ہم نے محدثین کی جو سوانح حیات کا سلسلہ آپ کے سامنے شروع کیا تھا، محدثین کی زندگی کا مختصر سا تعارف، اس میں امام ترمذی تک ہم پہنچے تھے۔ امام ترمذی کا علاقہ، جائے پیدائش، یہ سب آپ کے سامنے بیان کیا تھا، اور یہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ امام ترمذی بھی بہت بڑے محدث ہیں، جن کی جامع ترمذی کتاب جو حدیث کے اندر ایک نمایاں مقام رکھتی ہے اور سیاہ ستہ کے اندر شامل ہے، اور بعض لوگ اس کو بخاری اور مسلم کے بعد، صحیح بخاری صحیح مسلم کے بعد 3 درجے میں اس کو گردانتے ہیں۔ بہرحال امام بخاری کے یہ شاگرد بھی ہیں، اور بعض اساتذہ امام بخاری کے اور ان کے ایک ہی ہیں، یعنی بعض جگہ پہ اساتذہ میں بھی یہ برابر ہیں، اور نہایت متقی زہد و ورع والے محدث سے، خوف خدا سے اکثر جو ہے گریاں رہتے، یعنی زار و قطار روتے رہتے، یہاں تک کہ روتے روتے بینائی جاتی رہی اور نابینا ہو گئے تھے۔ سوچنے کی بات ہے کہ جس شخص کی آنکھیں اللہ کے ڈر سے بینائی سے محروم ہو جائیں، وہ نابینا کب ہے؟ وہ تو ایسا بینا ہے کہ اس کے دل کی آنکھیں روشن ہیں، اور ایسی روشن ہے کہ اس پر جسم کی یہ ہزاروں آنکھیں قربان، یعنی اللہ کے ڈر، خوف، خشیت، تقوی کی وجہ سے اکثر رویا کرتے تھے، گریہ زاری کرتے تھے، آنکھوں سے اکثر آنسو بہتے، یہاں تک کہ روتے روتے آنکھوں کی کثرت رونے کی ایسے آنکھوں کی بینائی جاتی رہی آخری عمر میں۔ اور اللہ کا یہ ڈر، خشیت کا یہ انداز محدثین کے مقام کو اتنا اونچا لے جاتا ہے
کہ عام لوگ وہاں تک نہیں پہنچ پاتے. جو لوگ اللہ سے اس طرح کا معاملہ رکھتے ہیں, جو اللہ سے اتنا خوف کرتے ہوں, وہ اللہ کے رسول کی حدیث کی حفاظت میں, امانت میں, دیانت میں, سیانت میں, حفظ میں اور اشاعت میں کتنے محتاط اور ذمہ دار ہوں گے, اس کا اندازہ ہم بخوبی لگا سکتے ہیں. جبکہ بعض لوگ ان پر الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے تو حدیثوں کو بعد میں جمع کیا, ادھر ادھر سے اکٹھا کر لیا. اس کا احساس ان لوگوں کو قطعاً نہیں ہو سکتا جو علم کے ساتھ عمل کو ضروری نہیں سمجھتے, جو قرآن پڑھتے ہیں, اس کے علوم اور معارف کی اشاعت کا دم بھی بھرتے ہیں, مگر اللہ سے انہوں نے کبھی لو نہیں لگائی اور اس کے ساتھ محبت, مودت اور اللہ کے ساتھ تعلق کے مراسم پیدا نہیں کیے. یعنی اس کا اندازہ وہ لوگ نہیں لگا سکتے جو بے عمل ہیں, اور یہ وہ علماء ہیں, یہ محدثین ہیں جو علم کے ساتھ ساتھ عمل کا بھی پیکر تھے. امام ترمذی کا حافظہ, امام صاحب کا حافظہ اس قدر مضبوط تھا کہ جو بات ایک مرتبہ سن لی دل و دماغ میں نقش ہو گئی, محفوظ ہو گئی. ان کے متعلق یہ قصہ مشہور ہے, یہ واقعہ مشہور ہے کہ ایک دفعہ سفر میں تھے, مکہ کے سفر میں تھے, راستے میں ایک عالم سے, شیخ سے ملاقات ہوئی. ان سے حدیث کے 2 جز سن کر نقل کر لیے, لکھ لیے, لیکن اس کو کہیں بیان کرنے یا پڑھنے کی فرصت میسر نہیں ہوئی تھی. تو امام صاحب نے اپنے اس شیخ سے درخواست کی کہ جو آپ نے مجھے لکھوایا ہے وہ میں آپ کے اوپر تلاوت کروں گا, پڑھوں گا, آپ مجھ سے سنیے گا. سما کی درخواست کی, یعنی مجھے استاد نے جو لکھوایا ہے پھر میں چاہتا ہوں کہ میں استاد کو پڑھ کے سناؤں, تاکہ استاد اگر اس کے اندر کوئی غلطی ہو تو اس کی تصحیح کر دیں. جیسے بچہ سبق لیتا ہے پھر استاد کو سناتا ہے, استاد کچھ لکھواتا ہے پھر بعد میں شاگرد استاد کو دکھاتا ہے, چیک کراتا ہے کاپی, سمجھ رہے نا. یعنی یہ ری چیکنگ کا سلسلہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ درستگی ہو جائے. اب استاد نے پڑھا دیا, میں نے مثال کے طور پہ آپ کو ایک چیز پڑھا دی, ٹھیک ہے, کل کو آپ آگے اگر مجھے وہی سبق سنا لیتے, اگر اس میں کوئی غلطی ہوگی تو میں اصلاح کر دوں گا, صحیح ہوگا تو میں کہوں گا بھائی بالکل آپ کا سبق ٹھیک ہے. تو انہوں نے اپنے استاد سے سما کی درخواست کی کہ استاد محترم جو آپ نے مجھے حدیثیں لکھوائی تھیں وہ ذرا آپ مجھ سے سنیے. انہوں نے منظور کر لی اور کہا کہ فلاں ٹائم میں آنا, اور وہ جو میں نے لکھوائے تھے وہ جز, وہ اپنے رجسٹر کی کاپیاں وہ لیتے آئیے گا. سنانا انہوں نے زبانی ہی تھا, لیکن کہا کہ لیتے آئیے گا تاکہ آپ کو ان سے تقابل کرنے میں آسانی ہو. اگر کوئی غلطی ہو وہ تو لکھا ہوا, پھر غلطی کی اصلاح ہو جائے گی. بھئی ایک چیز میں نے استاد سے لکھ لی, پھر اس کو یاد کیا, اب میں اپنے استاد کو سنا رہا ہوں, لکھا ہوا میرے پاس موجود ہے تو میں اس کو کاپی کر سکتا ہوں, ٹیلی کر سکتا ہوں. ہاں بھئی میں نے جو سنا رہا ہوں اور جو لکھا ہوا یہ دونوں ایک جیسے ہیں کہ نہیں. کہتے ہیں سوء اتفاق سے امام ترمذی سے وہ دونوں جز گم ہو گئے, آگے پیچھے ہو گئے. کاپی یا رجسٹر جو تھا آگے پیچھے ہو گئے. کتاب تو یہی ہوتی ہے نا کہ انسان کی کاپی کتاب جو انسان یاد کر لیتا ہے اس کے دماغ میں محفوظ ہو جاتا ہے, کمپیوٹر میں فیڈ ہو جاتا ہے. جو لکھا ہوا ہے جو کتاب میں وہ تو کبھی بھی کتاب گم ہو سکتی ہے, کتاب ضائع ہو سکتی ہے, کتاب آگے پیچھے ہو سکتی ہے. جیسے وہ مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا ایک بہت بڑے عالم کا, کہ وہ اپنے گھر سے گئے علم حاصل کرنے, کئی سال پردیس میں, سفر میں, مدارس میں, اساتذہ کے پاس, مشائخ کے پاس علم حاصل کیا, اور جو علم حاصل کیا اس کو لکھتے گئے. جب فارغ ہو گئے, علم پڑھ لیا, تو وہ سارا جو لکھا ہوا اپنا علم تھا اس کو لوڈ کیا اور واپسی کے سفر پہ اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے. راستے میں جو ہے وہ اس قافلے کو, جس قافلے میں اپنے گھر جا رہے تھے, پہلے لوگ مل جل کے سفر کرتے تھے قافلے کی صورت میں, اکیلے دکیلے سفر نہیں کرتے تھے, اس لیے کہ راستے میں چور ڈاکوؤں کا خطرہ ہوتا تھا. وہ پھر بھی اس قافلے کو ڈاکو پڑ گئے راستے میں, ڈاکوؤں نے اس قافلے کو لوٹ لیا. اب ان کی سالوں کی جو محنت تھی, بوروں میں یا بکسوں میں یا جس چیز میں بھی بند تھی, وہ بھی ڈاکوؤں نے اس کو مال متاع سمجھ کے, مال غنیمت سمجھ کے کہ یہ بھی کوئی قیمتی چیز ہے, وہ بھی لوٹ لیا. اب یہ پریشان, مال کے جانے پہ پریشان نہیں تھے, اتنے سالوں کی محنت تھی, جو اتنے سال لگا کر پردیس کاٹ کر علم حاصل کیا تھا وہ تو ان کتابوں میں لکھا ہوا تھا, کاپیوں میں, رجسٹروں میں تھا. پریشان, سالوں کی محنت. تو وہ ڈاکوؤں کے سردار کے پاس جاتے ہیں اور اس سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ کے ڈاکوؤں نے جو ہے وہ میری جو کتابیں تھیں یا کاپیاں تھیں وہ مجھ سے لے لی ہیں, وہ آپ کے کسی کام کی نہیں ہیں, اور میرے لیے وہ پوری زندگی کا اثاثہ سرمایہ, تو برائے مہربانی وہ میرا علم واپس کر دے. اب وہ تھا ڈاکو لیکن تھا سمجھدار, کہنے لگا یہ کیسا علم ہے
جو تم نے حاصل کیا ہے کوئی تم سے چھین کے لے جائے تو تمہارا علم ختم، تم علم سے خالی۔ علم تو وہ ہے جو انسان کے دل و دماغ میں محفوظ۔ یہ کیسا علم ہے جو کتابوں میں کاپیوں میں محفوظ ہے، جب وہ ضائع ہو گئی تو تمہارا علم بھی ضائع ہو گیا؟ یہ کیسا علم؟ یہ ڈاکوؤں کے سردار کی بات ان کے دل پہ چوٹ بن کے لگی۔ ڈاکوؤں کے سردار نے پھر اپنے ساتھیوں کو کہا بھائی یہ واپس کر دو، وہ انہوں نے واپس کر دیا۔ وہ لے کر گئے اور الف سے لے کر یہ تک وہ ساری جو کتابیں اور رجسٹر اور کاپیاں تھیں ان کو پھر حفظ کر ڈالا، اس کو یاد کر لیا، ضبط کر لیا، اپنے دل و دماغ میں محفوظ کر لیا کہ دراصل علم تو وہ ہے جو انسان کے دل و دماغ میں محفوظ ہے۔ جو کتابوں میں وہ تو کتابوں کی حد تک دیکھیں گے پڑھیں گے بعد میں بھول جائیں گے۔ تو ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا۔ استاد نے کہا کہ بھائی وہ اپنے رجسٹر جس میں لکھے تھے وہ لیتے آنا تاکہ ان کو ایک دوسرے کے ساتھ میچ کر سکیں۔ سوء اتفاق سے وہ دونوں جز غائب ہو گئے، مجبوراً خالی ہاتھ جا کر شاگردوں کے حلقے میں بیٹھ گئے۔ اب شیخ نے حدیث بیان کرنا شروع کی، اچانک ان کی نظر پڑی تو کیا دیکھتے ہیں کہ امام ترمذی خالی جو ہے وہ کاغذ، سفید کاغذ میں لیے حدیث سن رہے ہیں، اس میں حدیث لکھی بھی نہیں۔ یعنی استاد وہی حدیث بیان کر رہے تھے جو پہلے لکھوائی تھی کہ اس کو ٹیلی کر لیں آپس میں۔ شیخ بڑے ناراض ہوئے کہ تم ہم سے مذاق کر رہے ہو، ہم حدیث پڑھا رہے ہیں اور تم خالی کاغذ لے کے بیٹھے ہوئے ہو، حدیث تو ہے نہیں اس میں لکھی ہوئی جو ہم نے لکھوائی تھی، وہ اجزاء کدھر ہے جو لکھے ہوئے تھے؟ امام نے کہا کہ حضرت وہ تو غائب ہو چکے ہیں، البتہ وہ جو لکھوائیں آپ نے وہ لوح قلب پر مرتسم ہیں، محفوظ ہیں، اور ایسی محفوظ کے کاغذ کا کیا حوصلہ جو ان کو یوں محفوظ رکھ سکے۔ امام صاحب نے یہ جواب دیا۔ شیخ نے کہا اچھا یہ بات ہے تو سناؤ، ہم بھی ذرا تمہارا امتحان لیں، اتنی بڑی باتیں کر رہے ہو تو ذرا اس کا امتحان بھی لے لیں۔ امام ترمذی نے اسی مجلس میں وہ دونوں کے دونوں جز مکمل منوان ویسے کہ ویسے سنا دیا۔ شیخ کو بڑی حیرت ہوئی۔ اچھا انہوں نے کہا ممکن ہے یہ جو حدیثیں ہیں یہ آپ نے پہلے کبھی یاد کی ہوں گی، ابھی پھر ہم نے آپ کو لکھوائی ہیں، تو پہلے کی یاد کی ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو کہنے لگے آپ کا امتحان لے لیتے ہیں، یہ تو ممکن آپ نے پہلے یاد کیوں۔ پھر شیخ نے 40 حدیثیں ایسی منتخب کیں جو دوسروں کے پاس نہیں ہو سکتی تھیں، وہ ان کو سنائیں اور پھر کہا کہ اب آپ مجھے سناؤ۔ تو حضرت شیخ نے پورے اسناد کے ساتھ منوان ساری حدیثیں سنا دی، اسی مجلس میں 40 حدیثیں سنی اور منوان صحیح متن اور صحیح حدیث کے ساتھ وہ ساری حدیثیں سنا دی۔ اس پر شیخ حیران رہ گئے اور ان کے غیر معمولی حافظے کی داد دی۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، ایک ہی مجلس میں استاد نے بیان کی 40 حدیثیں اور منوان، حدیث بھی سند بھی متن بھی سب کچھ ویسے بیان کر دیا شیخ۔ امام ترمذی نے اپنی جو کتاب مرتب کی تو اس کو اپنے وقت کے تمام جید علماء حدیث پر پیش کیا جو عراق میں، حجاز میں، خراسان میں علم و فضل کی بڑی بڑی مسندوں پر فائز تھے۔ ان سب نے بیک زبان کا کیا کتاب ہے، ایسا معلوم ہوتا خود اللہ کے رسول گفتگو فرما رہے ہیں۔ بڑے بڑے علماء نے یہ گواہی دی اس کتاب جامع ترمذی کے بارے میں، ایسے لگتا ہے کہ اللہ کے رسول خود ارشاد فرما رہے ہیں، خود بول رہے ہوں۔ اس کتاب کی خصوصیات کے پیش نظر بعض حضرات نے تو اس کو صحیحین سے بھی زیادہ فائدہ مند قرار دیا۔ صحیحین کہتے ہیں بخاری اور مسلم کو۔ چنانچہ ابو اسماعیل ہروی کہتے ہیں ہوا عندی انفع من الصحیحین، اس کے فوائد تو بخاری اور مسلم سے بھی زیادہ ہیں۔ علماء اندلس نے تو خاص طور پر اس کی بے حد تعریف کی ہے، اور ایک صاحب کی مشہور نظم ہے جس کا یہ مشہور مصرع کتاب الترمذی ریاض علم حکمت اظہار زہر النجوم، یعنی ترمذی علم کا چمنستان ہے، علم کا باغ ہے جس کے پھول اور اس کے بوٹے عجیب ستاروں سے جو ہے وہ چشمک زنی کرتے ہیں۔ اس کی بڑی بڑی خصوصیات مندرجہ ذیل ہے۔ ترتیب انتہائی سادہ اور سہل، کہیں پر تکرار اور اعادہ نے ریپیٹ نہیں کیا حدیثوں کو۔ اس دور کے تمام فقہی مذاہب کی ترجمانی، ان کے دلائل اور استدلال کا تذکرہ اور پھر اپنی رائے کا بھی اظہار کرنا، اور انواع حدیث کی وضاحت کہ یہ حدیث کس درجے کی ہے، پھر حدیث کی وضاحت کرنا یہ حدیث دراصل صحیح ہے، حسن ہے، کس درجے کی ہے۔ راویوں کے نام، ان کی کنیتیں اور القاب کا استیعاب، رجال سے متعلق وضاحت اور فوائد علمیہ کا بیان، اور ترتیب کے یہ خوبی کہ ہر شخص استفادہ کر سکتا ہے، وہ بھی جو مرتبہ اجتہاد پر فائدہ اور وہ بھی جو زیادہ پڑھا لکھا نہیں، یعنی عالم بھی استفادہ کر سکتا ہے اور عام آدمی بھی استفادہ کر سکتا ہے ان کی اس کتاب جامع ترمذی سے، حدیث کی جو کتاب۔ امام صاحب نے
279 ہجری 13 رجب پیر کی شب وفات پائی اور اس وقت آپ کی عمر 70 سال تھی۔ یہ تھا ہمارا آج کا اصول حدیث کے حوالے سے محدثین کی جو سوانح حیات جامع ترمذی کے جو مؤلف ہیں، امام ترمذی کی مختصر زندگی کے حالات اور اصول حدیث کے حوالے سے ہم نے آج مشہور جو حدیث المشہور ہے اس کا ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا گیا اللہ تعالیٰ ہمیں وہ صحیح معنوں میں سیکھنے، سمجھنے اور جو ہے وہ آگے لوگوں تک پہنچانے اور اس میں جو قابل عمل چیزیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔